چند کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ ان کلمات میں رب العالمین جل شانہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے ذکر کے ساتھ دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کیا، سبحان اللہ، جسے میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میلاد کیا ہے؟ سرکار کے دنیا میں تشریف آوری، جلوہ گری، ورود مسعود، ولادت باسعادت کی خوشی منانے کے لیے محافل کا اہتمام کرنا یا خیراتیں کرنا، یہ میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، اور ہمارے سنی بڑے سادہ ہو۔ دیکھو نا، ہمیشہ جو کام کرنا ہو اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ جو نہیں کرنا نا، اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کوئی ہم سے پوچھے کہ یار تم دال کیوں کھاتے ہو؟ کہاں لکھی ہے؟ لکھی ہے، مگر ان کو کیا پتا؟ آدھا سے ہاں قرآن میں ہے، دال کا ذکر ہے، سبحان لیکن حکم نہیں کہ دال کھاؤ، ذکر ہے۔ اور چونکہ دال کھانے سے روکا نہیں کیا، اس لیے ہم دال کھاتے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ جی میلاد کہاں لکھا ہے، دلیل اس کے ذمہ ہے کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے روکا ہو کہ محبوب کا میلاد نہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو کہ میرا میلاد نہ، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی نے روکا ہو کہ میلاد نہ کرنا، تو بھئی یہ تم دلیل دے دو، ہم نہیں کریں گے۔ اور اگر دلیل امتناع تمہارے پاس نہیں تو پھر ہمیں روکنے کی یہ مذموم کوشش نہ کرو۔ بے شک۔ جس چیز سے روکا جاتا ہے نا، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم شہر میں ملک میں پھرتے ہیں، جن سڑکوں پہ ہم چلتے ہیں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس سڑک پہ چل سکتے ہو، اس پہ چل سکتے ہو، اس پہ چل سکتے ہو۔ جس پہ نہیں چل سکنا اس پہ لکھا ہوگا کہ ادھر آنا منع ہے، بے شک۔ علاقہ ممنوع، بغیر اجازت اندر آنا منع۔ اور جہاں ہم جاتے ہیں تو نہیں لکھا ہوتا کہ آ سکتے ہو، آ سکتے ہو، آ سکتے ہو، نہیں۔ تو جو منع کرتے ہیں دلیل ان کے ذریعے کہ وہ دلیل دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو ہم گناہگار ہیں، اگر رسول اللہ نے روکا ہے تو ہم گناہگار ہیں، اگر صحابہ میں سے کسی نے روکا ہے تو ہم کریں گناہگار ہیں۔ لیکن کسی نے نہ روکا ہو تو پھر روکنے والے کے ذمہ دلیل ہے کہ پاگل نہ بنے محبوب کا ذکر ہونے۔ اب دیکھو، کنز الامال کی حدیث پاک ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادت، انبیاء کا ذکر اللہ کی عبادت۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ کس نبی کا ذکر، نہ، پورے انبیاء سبحان اللہ۔ عبادت۔ اب آپ یہ بتائیں، قرآن مجید پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ بے شک۔ تو قرآن میں تو اکثر انبیاء کا ذکر ہے، بے شک۔ کہیں آدم صفی اللہ کا ذکر ہے، کہیں موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہے، بے شک۔
کہیں ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے، کہیں عیسیٰ روح اللہ کا ذکر ہے، کہیں حضرت سلیمان کا ذکر ہے، کہیں حضرت یوسف کا ذکر ہے، کہیں حضرت یعقوب کا ذکر ہے، کہیں حضرت ایوب کا ذکر ہے۔ یعنی پورے قرآن میں اللہ کے نبیوں کے ذکر بھی ہیں اور ولیوں کے ذکر۔ تو پھر بتاؤ قرآن پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ جب ہے تو قرآن ذکر کر رہا ہے نبیوں کا، تم کون ہو جو روکتے ہو جی میلاد رکھتے؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرات محترم، اور پھر آقا نے بھی فرما دیا نا ذکر الانبیاء من العباد۔ اب ذکر کا لفظ مطلق ہے، یہ نہیں بیان فرمایا کہ فلاں یعنی ان کی اس صفت کا ذکر کرو یا ان کی ذات کا ذکر کرو یا ان کے فلاں معجزات کا ذکر کرو، نہیں، ذکر مطلق ہے۔ اور المطلق کو یجری الی اطلاق ہے، مطلق جو ہے نا وہ مقید نہیں ہوتا، وہ عام ہوتا ہے، مطلق عام ہوتا ہے۔ فرمایا ذکر الانبیاء، نبیوں کا ذکر کرو، چاہے ان کی ذاتوں کا ذکر کرو، ان کی صفات کا ذکر کرو، ان کی معجزات کا ذکر کرو، ان کے ارحاسات کا ذکر کرو، ان کے کمالات کا ذکر کرو، ان کی سیرت کا ذکر کرو، ان کی ذات کا ذکر کرو، ان کی ولادت کا ذکر کرو۔ ذکر نبی کا کرنا عبادت۔ جب ہر نبی کا ذکر عبادت ہے تو مدینے والے آپ کا تو سب کے ایمان۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے نبیوں کے امام، سارے انبیاء ان کے مقتدی۔ تو جب مقتدیوں کا ذکر عبادت ہے تو امام اور آقا کا ذکر عبادت ہے۔ ان کی ولادت کا ذکر کرو، عبادت ہے، اور ولادت کے ذکر کرنے کا نام ہے میلاد۔ ہم کیوں میلاد مناتے ہیں؟ ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جن عظمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم میلاد نہ منائیں تو ممکن ہے کہ التباس ہو جائے، یا کہیں خود خدا تو نہیں آ گیا جو مقام کو بھی بسا رہا ہے، لا مقام میں ہے جی، جو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، جسے نیند ہی نہیں آتی، ہر آن اور ہر لمحہ اپنی امت سے باخبر ہے۔ ہمارے آقا خبر ہیں۔ دیکھیں نا حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے حجرے میں ہمارے آقا کا روضہ ہے، جن کے حجرے کے لیے ہمارے آقا نے فرمایا، آج بھی وہ حدیث آپ جائیں مسجد نبی شریف میں لکھی ہوئی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا سارا گھر اور میرا منبر یہ جنت کا باغ۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے کہ یہ حکم نہیں کہ چونکہ سرکار کا گھر ہے اس لیے جنت کا باغ نہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے جنت کا ایک ٹکڑا یہاں اتارا ہے۔ اب جو مائی صاحبہ زندگی میں جنت میں رہتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو دنیا میں جنت میں رہتی ہیں، اور میرے آقا ہر وقت جن کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار جب بھی آ کے بیٹھتے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بات، کیونکہ ہم بھی بیویاں تھے، ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی، تو ایک دن میں نے کہہ دیا کہ آقا آپ ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ کی بیویاں، اور میں عائشہ
تجھے پتہ نہیں خدیجہ نے جس وقت میرا ساتھ دیا ساری دنیا میری دشمن تھی، خدیجہ نے نکاح کے لیے مجھے پسند، اور وہ مکہ کی امیر زادی تھی، غریب نہیں تھی، وہ اس دور کے کروڑ پتی تھی، بے حد ان کے پاس مال و دولت تھا، اور انہوں نے وہ مال و دولت میرے اوپر نچھاورا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا مکہ مکرمہ، اور سرکار میں مائی صاحبہ بھی تھی، سرکار نے فرمایا کہ آج اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں آج سارا اللہ کے راستے میں، آپ کا یہ فرمانا تھا۔ مائی صاحبہ اٹھی، جا کر اپنا مال لے آئی، فرماتے ہیں اتنا مال نہیں کہ ایک طرف آقا بیٹھے تھے ایک طرف میں بیٹھا تھا، میں گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کے سرکار کو دیکھ سکتا تھا، ویسے نہیں اتنا مال لا کر انہوں نے سرکار کو قریب کیا، اور سرکار نے خیرات، تو فرمایا پھر میں ان کا ذکر نہ کروں جو سرکار کی بارگاہ میں روزانہ کھانے تیار کر کے غار ہرا میں پہنچاتے۔ سبحان اللہ۔ اگر حجاج کرام میں سے کوئی غار ہرا پہ گیا ہے تو اس سے پوچھو کہ کتنی کٹھن، اب تو پھر بھی راستے بن گئے ہیں، لوگوں نے نشان لگا دیے، راستے بن گئے، اور اس دور میں تو صرف پہاڑ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہاں سے جانا ہے کہاں سے جانا، اور پھر مائی صاحبہ کا، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا جانا، ایک دن کھانا لے کے جا رہی تھی، حدیث پاک حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آئے ہوئے، آقا کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، میری طرف متوجہ رہے، کھانا لے کے جا رہی تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، سرکار کے پاس جبریل امین آئے، جبریل امین عرض کرنے لگے آقا یہ جو بی بی آ رہی ہے نا، مجھے آج اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ محبوب سے کہنا اس بی بی کو مجھ خدا کا سلام دے، اللہ کا سلام ان کو پہنچائے، اور سرکار کرم فرمائیں تو میری طرف سے بھی سلام دے، اور اللہ نے فرمایا کہ سلام بھی دو اور ان کو یہ بتاؤ کہ جنت میں ہم نے آپ کے لیے خولدار موتیوں کا محل تیار کیا ہے، جس میں نہ شور ہوگا نہ شغب ہوگا، راحت ہوگی سکون ہوگا، وہ تو محل آپ کے لیے تیار ہے۔ اب بتاؤ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اماں جان، لیکن دیکھو نا جنت محل کی بات بھی آ گئی، اب تو بے خوف ہو جاتی نا، میرے لیے جو جنت واجب ہوگی، میرا محل وہاں تیار ہو گیا، لیکن پھر بھی ایک دن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اپنے بابا کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ جب مجھے موت آئے نا تو مہربانی فرمانا یہ چادر جو آپ لپیٹتے ہیں اسی میں مجھے کفن اسی میں مجھے کفن دینا، تاکہ میں ہر قسم کی پریشانی اور عذابوں سے محفوظ ہوں۔ اندازہ لگاؤ کہ جنت کا محل تمہیں دکھایا جا چکا ہے، بشارت سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی سرکار کی بارگاہ میں اور یہ بات عرض کی کہ میری اماں جان اس طرح کہہ رہی، آپ نے فرمایا میں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ یہ چادر ان کے کفن، کیونکہ دیکھو بھی اگر یوسف علیہ السلام کے جسم سے کردہ لگ جائے تو وہ آنکھیں لوٹاتا ہے، اور میرے آقا کے جسم سے جو چادر اس کا مقام، جناب بندہ رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے بڑے کرم فرمائے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں
سرکار نے فرمایا کہ ذکر و علی عبادت ہے، سبحان اللہ سبحان علی کا ذکر عبادت ہے۔ اس ذکر میں بھی وہی تفصیلات ہوگی، علی کا ذکر عبادت، اور جب علی پاک کا ذکر عبادت ہے تو علی پاک کے آقا کے ذکر پر کیا اس لیے ہم یہ میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں ابھی نماز جمعہ کے اختتام کے بعد فوراً ہماری اس جامع مسجد حنفیہ غوثیہ کی انتظامیہ انجمن غوثیہ کی طرف سے محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے، اور جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ محفل میلاد ہوگی۔ جن کے پاس ٹائم ہو وہ تشریف رکھیں، بعد میں لنگر بھی چلایا جائے گا، اور میلاد کی محفل میں بیٹھنا بھی تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔